الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ان من تمام الصوم الإعطاء الزکاة یعنی الفطر کما ان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ اللهم وآلہ صل على محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طریقے سے نماز جب تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک صلوات محمد وآل محمد پر نہ بھیجے جاؤ. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس اسی طریقے سے یعنی الفطرہ کما ان الصلاۃ علی النبی و تمام الصلاۃ یعنی اسی طریقے سے اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے اور فطرہ ادا نہ کرے تو فطرہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو اس کا روزہ تمام نہیں ہوگا. ایک دوسرے مقام پر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم لنا عیدا وغدا لنا عیدا وکل یوم لعنت اللہ فیہ ہوا لنا عیدا. امام کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج ہماری عید ہے، کل ہماری عید ہے، اور ہر اس دن ہماری عید ہے جس دن ہم کوئی گناہ انجام نہ دیں. تو لہذا امام معصوم نے فرمایا کہ ہماری فقط یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ یا عید الغدیر فقط یہ عید نہیں ہے بلکہ ہر روز وہ دن عید ہے جس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں. جس دن انسان گناہ کو انجام نہیں دیتا اس کی وہی دن کی عید ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک گروپ پہ سوال چل رہا تھا جس کا میں نے جواب بھی دیا اور وہ فطرے کے متعلق تھا کہ آیا امام زمان جل اللہ تعالیٰ پر جو اللهم صل على محمد وآل محمد. کب فطرہ دینا کیسا ہے. تو تمام علماء نے چونکہ میں اس میں متن جو علماء نے نقل کیا میں بیان نہیں وہی متن پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس کے جواب میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام یعنی فطرہ دینا غیر شرعی ہے، امام کی طرف سے جائز نہیں ہے کہ امام کی طرف سے فطرہ دیا جائے. وہ عنوان ہے فطرہ امام کا فطرہ، کیونکہ امام مکلف نہیں ہوتا، ہم مکلف ہوتے ہیں. کچھ احکام ائمہ علیہ السلام سے مستثنیٰ ہے یعنی الگ ہے، ان کے احکام کچھ ہیں ہمارے کچھ ہیں. تو اس بنیاد پہ وہ مکلف نہیں ہوتے. مکلف یعنی کیا ہوتے ہیں، جیسے مثلا ہمارے ماموں ہیں ان کے بچے یہ سرپرست ہیں، امام تو سب کا سرپرست ہوتا ہے، ان کا کون سرپرست ہو سکتا ہے. تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ فطرے کی نیت سے دیں یعنی فطرہ نکالیں یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن آپ بہتر یہ ہے امام علیہ السلام کی سلامتی کے لیے اور ظہور کے لیے اور صحت و سلامتی کی نیت سے ان کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں. یہ مستحب بھی ہے اور عمل نیک ہے. یعنی فطرے کے عنوان سے آپ نہیں نکال سکتے کیونکہ جواز نہیں پایا جاتا ہمارے، کیونکہ امام مکلف نہیں ہے، مکلف ہم ہیں. سلامتی امام زمانہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب دوسرا سوال یہ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسے فطرہ دیں. تو تمام علماء نے 10 مرجع جو پائے کے درجے ہیں ان کے عملیے میں لکھا ہوا ہے کہ فطرہ شیعہ کو دینا، شیعہ کو شرط ہے وہ یعنی واجب احتیاط واجب کی بنیاد پر شیعہ کو فطرہ دیں. سب سے پہلے اپنے شہر اپنے محلے میں تلاش کریں. اگر کوئی پورے شہر میں نہیں ملتا متحد فقیر شیعہ فقیر نہیں ملتا تو آپ مسلمان کو دے سکتے ہیں، لیکن تلاش کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شیعہ بچہ یتیم ہے یا مسکین ہے تو اس کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ فطرے کو مطلب پہچان سکے تو وہ جو اس کا سرپرست ہے جو اس کی تربیت کر رہا ہے اسے اس کا فطرہ دیا جائے.
اور یہ بیان ہی کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایک شرطوں میں سے شرط ہے کہ سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دیا جا سکتا، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔